حفظہ اللہ نائب ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کا محترم مینجمنٹ، اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، وقت بہت ہو چکا ہے، ابھی صدارتی خطاب بھی ہم سب کو سننا ہے، اور پھر ہمارے کچھ بھائی، میں دیکھ رہا ہوں ہم سب تو سائے میں بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ بھائی دھوپ کی شدت اور حدت میں جل بھی رہے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو مختصر سے مختصر وقت میں سمیٹ سکوں، اور ذمہ داران ادارہ نے مجھے جو موضوع دیا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے جو میسج مجھے دینا ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں وہ پیغام آپ سب تک پہنچا سکوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے مدارس کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عروج و اقبال میں دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں، یہ مدرسے وہ پاور ہاؤس ہیں، وہ بجلی گھر ہیں جو امت کے جسم میں ہمیشہ ایمان و یقین کی روح اور ایمان و یقین کی طاقت پھونکا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اس صنم کدے میں اسلام اگر محفوظ ہے تو اللہ کے فضل کے بعد انہی مدارس کی دین ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی قوم جو اقلیت میں ہوتی ہے وہ زیادہ دن اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ بہت جلد اکثریت کے ایمان، عقیدے اور اس کے مذہب میں خود کو ڈھال دیتی ہے۔ لیکن صدیاں گزر گئی، ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں رہنے کے باوجود اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے تشخص کی حفاظت میں کافی حد تک نہ صحیح کسی حد تک کامیاب ضرور ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کچھ بنیادی اسباب ہیں، جن میں سر فہرست خطبات جمعہ۔ یہ جو خطبات جمعہ کی شرعی مناسبت ہے، جہاں سارے مسلمان، یا یوں کہیے کہ معاشرے کے اکثر مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس میں، مسجد میں حاضری دیتے ہیں، امام کی واعظ و نصیحت سنتے ہیں، ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہفتے بھر کے لیے گویا انہیں روحانی غذا ملتی ہے، دین سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرآن سے ان کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خطبات جمعہ مسجدوں کے ممبر و محراب
اس امانت کو نبھانے والے، سنبھالنے والے یہی فارغین مدارس ہوتے ہیں۔ اگر یہ فارغین مدارس نہ ہو، مسجدیں ویران، ممبر و محراب ویران۔ اسی لیے خطبات جمعہ کی تاثیر کو ہمارے جو حریف ہیں وہ کہاں تک سمجھتے ہیں؟ ایک مستشرق کا قول سماعت فرمائیں۔ ایک مستشرق نے کہا کرسچن مشنریز مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کافی کوششیں کر کے جب انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تو مایوس ہو کر ایک مستشرق نے کہا اور لکھا، اس نے کہا سَيَظَلُّ الْإِسْلَامُ صَخْرَةً عَاتِيَةً تَتَحَطَّمُ عَلَيْهَا سُفُنُ التَّبْشِيرِ مَا دَامَ لِلْإِسْلَامِ هَذِهِ الدَّعَائِمُ الْأَرْبَعَةِ۔ مستشرق لکھتا ہے اسلام ایک چٹان کی مانند قائم اور دائم رہے گا، اور کرسچن مشنری کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے رہیں گے جب تک کہ مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں باقی ہیں۔ اس نے پہلی چیز بتائی قرآن۔ جب تک مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے باقی ہے، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے باقی ہے، ہماری مشنریاں اس قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ دوسری بات وہ کہتا ہے خطبۃ الجمعہ، جمعہ کی شرعی مناسبت، کہ جب تک امت مسلمہ کے افراد ہر جمعہ مسجدوں میں حاضری دے کر امام کی واعظ و نصیحت سنتے رہتے ہیں، ہماری مشنریاں اس قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تیسرا وہ کہتا ہے مؤتمر الحج، حج کا عالمی سیمینار، جب مکہ مکرمہ میں ہر سال 25 سے 30 40 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے، مختلف رنگ و نسل کے، اور اخوت اور بھائی چارگی کے ماحول میں فریض حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، اس کا پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں تک جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ کہتا ہے اس کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جامعہ ازہر یونیورسٹی، ہمارے نزدیک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسی یونیورسٹیاں اب ازہر سے کہیں آگے بڑھ گئی۔ کہنا یہ ہے کہ ایک مستشرق سمجھتا ہے کہ خطبات جمعہ کی تاثیر کیا ہے امت مسلمہ کو دین سے جوڑے رکھنے میں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فارغین مدارس ہیں جو منبر و محراب کو سنبھالتے ہیں۔ محترم حضرات، دینی مدارس اسلامیہ، ان کا رشتہ صفہ کی اس درسگاہ سے جڑتا ہے جس درسگاہ سے اسلامی تاریخ کے اولین مفسرین فارغ ہوئے، اسلامی تاریخ کے اولین محدثین فارغ ہوئے، اسلامی تاریخ کے اولین فقہا فارغ ہوئے، اسلامی تاریخ کے اولین عباد زہاد فارغ ہوئے، جن کی خصوصیت یہ تھی کہ فقر و فاقے کو برداشت کرنے والے، بے سہارا، بھوک کے مارے ہوئے، لیکن علم کے شوقین، علم کے رسیا، اور جہاں سے حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے فراغت حاصل کی۔ صفہ کی اس درسگاہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ مدارس کی تاریخ صفہ کی اس درسگاہ سے جا کے ملتی ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا اولین مدرسہ، اسلامی تاریخ کی پہلی اسلامک یونیورسٹی۔ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، مدارس پر تہمتیں ہیں، تہمتوں کی زد پہ مدرسے ہیں، الزامات کی زد پہ مدرسے ہیں۔ مدارس پہ الزام ہے کہ یہ شدت پسندی کا سبق پڑھاتے ہیں، مدارس کو تہمت دی جا رہی کہ شدت پسندی کا نصاب پڑھاتے ہیں۔ نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مدرسے یہ امن کے مراکز ہیں۔ ہندوستان کی پوری تاریخ ٹٹول لی جائے، مدارس نے کبھی تخریب کاری میں اور فساد میں کبھی کوئی حصے داری مدارس کی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مدارس نے ہمیشہ سے انسانیت کا سبق پڑھایا ہے، ادب کا سبق پڑھایا ہے، اخلاق کا سبق پڑھایا ہے، انسانوں کو سنوارا ہے، انسانوں کو نکھارا ہے۔ مدارس نے ہمیشہ سے انسانیت فراموش انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ یہ وہ مدرسے ہیں جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو بھیجتے میں نصیحت کیا کرتا تھا، کہتا تھا یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ بیٹے مدرسے کو جا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، سنو، مدرسے سے
अदब और अखलाक का एक बाब सीख आओ, ये बेहतर है इससे कि इल्म के 70 बाब सीख लो और तुम्हारे अंदर अदब ना हो, अखलाक ना हो। ये वो मदरसे हैं कि जहाँ तरबियत को इतनी अहमियत हासिल है कि इमाम अहले सुन्नत वल जमा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के मदरसे हदीस की खुसूसियत बयान की जाती है कि इमाम अहमद की मजलिस में 4000 तलबा होते थे। जब वो हदीस पढ़ा रहे होते 4000 तलबा होते थे, उनमें सिर्फ 500 तलबा वो होते जो हदीस लिख रहे होते, हदीस सुन रहे होते, और बाकी 3500 तलबा इमाम अहमद का अदब सीख रहे होते, इमाम अहमद से अखलाक सीख रहे होते। ये इंसानियत का भूला हुआ सबक याद दिलाने वाले अमन के ऐसे मराकिज हैं। आप मुल्क की तनाजुर में जहां आज मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सियासतदान हो, मदारिस पे हमले किए जा रहे हैं, और आप में से शायद बहुत सौ को खबर भी हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, मदारिस को खत्म करना चाहिए। समझ रहे? मुल्क की तनाजुर में आप देखिए कि मदारिस ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है, तो नजात मिली। हिंदुस्तान की जंग आजादी में मदारिस के किरदार को कौन भूल सकता है, कौन फरामोश कर सकता है? हम ये कह सकते हैं कि वल्लाहि लाज़िम अगर ये मदारिस ना होते तो शायद हमारे मुल्क की किस्मत में आजादी ना होती। और ये शहादत कोई और नहीं, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो मशहूर जुमला आप सबको याद है। जब वो पटना गए और उलमाए सादिकपुर के हवाले से उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए पंडित जी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सबकी कुर्बानियां तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं, और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां तराजू के दूसरे पलड़े में रख दी जाएं, तो उलमाए सादिकपुर का पलड़ा भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा। ये कौन थे उलमाए सादिकपुर? फारिगीन मदारिस थे, मदारिस के फुजला थे, मदारिस के मुहाफिज थे, मदारिस के निगहबान थे। और हमारे पहले वजीर आजम इतनी बड़ी शहादत इनके हक में दे रहे। तो सच्ची बात तो ये है कि हमारे मदारिस ने हमारे मुल्क की अमन और सलामती में, हमारे मुल्क की बका में, हमारे मुल्क की तरक्की और उरूज में बड़ा किरदार अदा किया है। और फिर आप मुकाराना करके देख लो दूसरे जो तालीमी मराकिज हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, ये सब के सब कमर्शियल बेस पे चलते हैं। इस मुल्क में हो या दूसरे ममालिक में सिर्फ मदरसे हैं जो खिदमत के लिए चलते हैं, जो खिदमत कर रहे हैं। यहाँ कमाना किसी का मकसद नहीं होता, यहाँ जिंदगी बनाना किसी का मकसद नहीं होता, यहाँ सिर्फ खिदमत होती है। मदरसे कभी कमर्शियल बेस पे नहीं चला करते। यहाँ आने वाले बच्चों की बड़ी तादाद गरीबों की होती है। वो रास्ते में पड़े हुए पत्थर होते हैं जिन्हें मदरसे में आने के बाद असातिज़ा तराश कर मोती बनाते हैं और फिर वो ताजों पे सजाए जाते हैं। बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की होती है जिनके अंदर मदरसे की फीस बनने की सकत नहीं। 8 साल ये बच्चे रूखा सूखा खाते हैं और यहाँ के असातिज़ा मामूली तनख्वाहों पे काम करते हैं और अखलाक में, मुरुव्वत में, शराफत में इतने ऊंचे कि वल्लाहि लाज़िम सोसाइटी का जायजा बताता है मदरसे से फारिग होने वाले उलमा अपनी जिंदगी में रिश्तों को जैसे निभाते हैं, माँ बाप की जैसी खिदमत करते हैं। वल्लाहि लाज़िम बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले ये नौजवान जो ऊंची ऊंची नामुर यूनिवर्सिटियों से फारिग होते हैं, उन्हें रिश्तों को वैसा निभाना नहीं आया। माँ बाप ने पढ़ाया, बड़ी डिग्री, बड़ी नामुर कॉलेज से डिग्री हासिल कर ली, बच्चा जाके अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा इतना बूढ़े माँ बाप के लिए कोई नर्स मुकर्रर कर दी, नर्स ही देखती है, वही खिलाती है, पिलाती है। उस बच्चे को जो जिंदगी में इतना मशगूल हो चुका है, माँ बाप का भूले से ख्याल भी नहीं आता। माँ बाप तरस जाते हैं कि जैसे हमने कभी खिलाया था आज ये बच्चा हमें खिलाए, जैसे हमने कभी इसे पिलाया था आज वो बच्चा अपने हाथ से हमें पिलाए, जैसे हमने कभी इसे नहलाया था आज वो बच्चा हमें अपने हाथ से नहलाए।
لیکن اتنا بڑا نامور ڈاکٹر ہو گیا ہے، انجینئر ہو گیا ہے، سائنٹسٹ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس ماں باپ کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. واللہ العظیم اس کے مقابلے میں مدرسے کے بچوں کو دے. اکبر الہ آبادی نے اسی طرز تعلیم، یہی نصاب، انگریزی نصاب، جسے پڑھ کر اولاد باغی ہو رہی تھی، اکبر الہ آبادی نے وہ تاریخی شعر کہا تھا، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. خبتی بولتے ہیں پاگل، مجنون. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ایسے نصاب تعلیم کا رائڈ ہونا چاہیے جس نصاب تعلیم کو پڑھنے کے بعد ماں باپ کی عظمت دلوں سے جاتی ہے، ماں باپ کا احترام دلوں سے رخصت ہوتا ہے. یہ مدرسے کے غریب بچے فراغت کے بعد بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنخواہ پہ قناعت کی زندگی گزارتے ہوئے، شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہوئے ماں باپ کا لحاظ، بیوی بچوں کا لحاظ، اپنے خاندان اور اپنی رشتے ناتوں سے جڑے رہتے ہیں اور رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے ہیں. اور پھر مجھ سے کہا گیا کہ مدارس اور امن کے حوالے سے خاص طور پر کچھ باتیں میں کہوں. یاد رکھیے، مدارس اور امن، مدارس یہ مراکز امن ہے، یہاں سے دنیا بھر کو امن کا پیغام جاتا ہے. کیا ثبوت وہ نصاب تعلیم ہے، وہ سلیبس ہے جو نصاب تعلیم کے ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہر چھوٹے بڑے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں. کیا پڑھایا جاتا ہے اس نصاب تعلیم میں؟ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارے ان بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ امن کسی بھی معاشرے کی ایسی بنیادی ضرورت ہے جو انسانوں کے لیے کھانے اور پینے سے زیادہ اہم ہے. انسان بھوکے رہ جائیں، انسان پیاسے رہ جائیں، قابل برداشت ہے، لیکن امن نہ ہو، یہ ناقابل برداشت. اور یہ سبق انبیاء کی زندگی دیتی ہے. ہمارے بچوں کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے جب پینے کی بات بعد میں کی، پہلے امن کی بات کی. مدارس میں یہ سبق بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مدارس میں بچوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ناحق ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. مدارس میں سبق پڑھایا جاتا ہے ہر انسان کی جان محترم ہے، وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. ہر انسان کا مال محترم ہے، وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. ہر انسان کی عزت و آبرو محترم ہے، وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. حدیث کا استاد ہمارے بچوں کو یہ پڑھاتا ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیسے حاضر ہوئے تھے؟ اسلام قبول کیے اور بتایا اللہ کے نبی دو کافروں کے ساتھ تھا، موقع دے کر دونوں کی گردن مار دی اور ان کے پاس ملا ہوا مال ہے، لیجئے یہ مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے نبی نے کہا اما الاسلام فقط قبلنا، مغیرہ جہاں تک تمہارا اسلام لانا ہے وہ منظور ہے. اما المال فمال غدر و خیانہ، رہا یہ مال، اس مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ دھوکے اور خیانت سے حاصل کیا گیا مال ہے. ایک کافر اور غیر مسلم کے مال کو جب ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر مسلم کا مال بھی محترم ہے. ایک حدیث کا استاد اپنے شاگردوں کو مدارس میں سبق پڑھاتا ہے. مفسر قرآن کا استاد ہمارے بچوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ انصاف کے علمبردار بنو، اور دشمن ہی کیوں نہ ہو تمہارے سامنے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ہمارے مدارس میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے انسان بحیثیت مومن و موحد تو قیمتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان بحیثیت انسان بھی بڑا قیمتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہمارے مدارس میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو فساد پسند نہیں، فسادی پسند نہیں. واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. ایسا نصاب تعلیم پڑھ کر یہ بچے سند لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے
کہ یہ جہاں جائیں گے امن کے علم بردار بنیں گے، امن کے پیامبر بنیں گے، امن کے داعی بنیں گے، امن کے مبلغ بنیں گے، اور ہمیشہ سے مدارس نے یہی کردار ادا کیا ہے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، میں بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مدارس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، امت کے علماء کی، امت کے سرمایہ داروں کی، امت کے سیاست دانوں کی، امت کے ارباب اثر و رسوخ کی، آپ میں سے ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ایک مدرسہ چلنا چاہیے، کوئی مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ مدارس کی حفاظت کرو۔ اگر ان مدارس کی حفاظت نہیں کرو گے اس ملک میں تو اس ملک کا مستقبل کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر اس ملک میں مدارس نہ رہے، آئندہ تمہاری نسلوں کو توحید سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر اس ملک میں مدارس نہ رہے، آئندہ اتباع سنت کا سبق تمہاری نسلوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ مدارس نہ رہے، تمہارے جنازوں پہ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کا تقاضا ہے، ان کے دین اور عقیدے کی فکر کا تقاضا ہے، ہم سب مدارس کی تقویت کا باعث بنے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی قابلیتوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے جو ہم کر سکتے ہیں ان مدارس کے لیے کریں۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ملک ہندوستان ہی میں نہیں، اس روئے زمین میں جہاں جہاں ایسے دینی مدارس قائم ہیں، اللہ ان دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ مدارس کے مستقبل کو روشن فرمائے، اللہ تمام مدارس کو بہترین اور امانت دار ذمہ دار عطا کرے، اللہ تمام مدارس کو اچھے علماء مربیان نصیب کرے، اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا یہ سالانہ اجلاس اپنے آخری منزل کو پہنچ چکا ہے۔ آخری صدارتی خطاب سننے سے پہلے مختصر ترانے جامعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حافظ عبدالرؤف اور ان کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور ترانے جامعہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ترانہ لکھنے والے ملک کے معروف سلفی عالم دین، درجنوں اردو و عربی کتابوں کے مصنف، عظیم محقق و باحث، بہترین قائد و منتظم فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ ہیں۔ آپ کا تخلص مصلح ہے، ترانہ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ یہ فکر و نظر کا مرکز ہے، یہ علم و عمل کا گہوارہ، کھلتا ہے شبینہ روز یہاں اس منہج حق کا پشتارا، توحید و کتاب و سنت کا ابلا سے فوارہ، یہ حکمت و دانش علم و ہنر کا آج ہے روشن مینارہ، کا آج ہے روشن مینارہ۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ اس گلشن علم و دانش میں ہم گیت خوشی کے گاتے ہیں،
جیسے بھی اپنے ہم پرچم دی لہراتے ہیں، خوشبوئے کتاب و سنت کو ہر وادی میں پھیلاتے ہیں، جو ابر حرا پر برسا تھا وہ ابر یہاں برساتے ہیں، وہ ابر یہاں برساتے ہیں۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ ہم اہل حرم، ہم اہل حدیث و اہل صفا حق والے ہیں، سرشار کتاب و سنت ہیں، توحید کے ہم مت والے ہیں، باطل کی تنابیں کھینچی ہے، حق راہ کے ہم رکھوالے ہیں، ہر حال میں ملک و ملت کے حق میں ہی ہمارے نعرے ہیں، حق میں ہی ہمارے نعرے ہیں۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ تہذیب و تمدن کے چشمے ابلے ہیں یہاں کی وادی سے، کافور جہالت ہوتی گئی تعلیم کی اس آبادی سے، کھلتے ہیں وفا کے پھول یہاں ہر سمت بہت آزادی سے، اس رب نے ہمیں محفوظ کیا ہر آفت ہر بربادی سے، ہر آفت ہر بربادی سے۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ ہر جور و ستم کے بدلے میں کھینچی ہے وفا کی شمشیریں، پھر جہل و ضلالت کی ہم نے توڑی ہے ہزاروں زنجیریں، یا حسن عمل اور حسن ادب کی سیکھی ہے سب تقریریں، باطل کی شکست فاش ہوئی، بیکار ہوئی سب تدبیریں، بیکار ہوئی سب تدبیریں۔ یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے، آباد رہے، تعلیم حرا اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ میراث نبی کے وارث ہیں ہم، منہج حق کے حامی ہیں، اس گلشن دین و دانش کے جو مالی ہیں وہ نامی ہیں، آفاق میں اس کے طائر بھی مشہور ہے اور انعامی ہے،
یہ عرض دکن کا سلفیہ شاداب رہے آباد رہے تعلیم اقرا اقرا ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے ہم سب کو ہمیشہ یاد رہے. اب آئیے بلا تاخیر میں اجلاس کے معزز و محترم صدر فضیلت الشیخ الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ مدیر مرکز امام بخاری تلولی بھیونڈی، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب سے نوازیں. تفضل مشکورہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عمائدین ملت، ذمہ داران جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، فارغین جامعہ، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین، نے جو تعلیمی مظاہرے پیش فرمائے، ہم سب نے الحمدللہ انہیں دیکھا اور ساری تقاریر اور نظموں کو بغور سماعت کیے. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. ان تمام معزز طلبہ علم کو جنہوں نے بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ اس کی تیاریاں کی اور بہت بہترین قسم کا تعلیمی مظاہرہ پیش فرمایا. ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں تمام ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ جامعہ کا، جنہوں نے ان طلباء کے پیچھے بہترین کاوشیں اور کوششیں کی ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین.
اور ان تمام طلباء کو امت کے لیے نفع بخش بنائے. آمین. آمین یا رب العالمین. دونوں نہایت ہی اہم ترین تقاریر جو اب تک ہم نے سنی ہیں، یہ آج کی اجلاس کے لیے کافی اور شافی ہیں. اس پر مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی سوائے رسم اجلاس کے کہ کچھ صدارتی باتیں پیش کی جائیں. صدارتی باتوں میں سب سے پہلی بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ طلبہ کرام نے بہت ہی قیمتی اور نفع بخش امور پر مشتمل باتیں پیش کی ہیں. ذکر کیا گیا ہے جس کی طرف توجہ دلانا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ ہم غلط فہمی کے شکار نہ ہو سکیں. دوران گفتگو ایک بات تکفیر کے موضوع کو لے کر کے یہ آئی کہ یہ معاملہ رب کریم کے حوالے ہے. رب کریم کے حوالے جو بھی معاملات ہیں دین شریعت کے، اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرما دیا ہے. کتاب و سنت کے اندر سارے احکام اور مسائل واضح لفظوں میں بیان کر دیے گئے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی جس کے لیے مزید کسی اور نبی کے آنے کا انتظار ہو. یہ اور بات ہے کہ ابھی ہم مرحلے طلب علم میں ہیں، بہت سارے گوشے ہمارے سامنے واضح نہ ہو سکیں جن میں اہم ترین موضوع تکفیر کا ہے. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ بڑے اہل علم کی ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں اس کے شروط اور موانع تکفیر سے متعلق پائے جائیں وہاں اس پر اسی کے موافق حکم صادر کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس دور کے اندر یہ حکم ختم ہو چکا ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہمارے درمیان نہ آئے کہ تکفیر کا موضوع ختم ہو چکا ہے. باقی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے، پر ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں. ہر طالب علم، ہر کس و ناکس شخص جس کو چاہے جیسا چاہے انہیں کافر، مشرک، فاسق اور بدعتی قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے. ایک نظم بھی ہمارے سامنے آئی اور وہ نظم حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر کے پیش کی گئی ہے. بہت بلبل جامعہ کے زبانی یہ نظم ہم سب نے نہایت غور سے سنا، پر ہمیں ایسا لگا کہ طالب علم کے لیے شیوا نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں نوکر زبان پر لائے، بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ برسر حکومت پر کھلے لفظوں میں نقد کرتا پھرے. حالات جیسے بھی خراب ہوں، حالات جیسے بھی ناموافق ہوں، ہمارے لیے یہ درست نہیں، ہمارے لیے صحیح نہیں کہ ہم حکومتوں پر، حکومت کے ذمہ داران پر، اور خاص طور سے جس شخصیت کو اس شعر کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، بہت واضح لفظوں میں ان کے صفات کو ذکر کر کے اور کھل کر کے نقد کیا گیا ہے. پوچھتا ہوں میں صاحب سے ایک سوال، جھوٹ کے ملک میں کھیتیاں کب تلک؟
پوچھنے کا حق اگر ہمیں ہے تو طریقے تکلم، طریقے اظہار صحیح اور درست نہیں ہے. فلا یبدلہ علانیہ، اگر کچھ ظاہر کرنا ہی ہے تو اپنے اور اس کے بیچ میں کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اپنی بات اوپر تک پہنچ جائے، ذمہ داران تک خاموشی کے ساتھ اپنی باتیں پہنچ جائیں، مقصود حاصل ہو جائے فضیحت کیے بغیر. نصیحت کرنے کا ہمیں حکم ہے. سماج کے سارے افراد کو ہم نصیحت کریں، اپنے آپ کو نصیحت کریں، دیگر تمام افراد کو نصیحت کریں، پر نصیحت کے طریقے بھی ہمیں کتاب و سنت سے لینی چاہیے. نصیحت کا وہ طریقہ ہم نہ اختیار کریں جو کہ فضیحت کا ذریعہ اور سبب ہو. ایک عام انسان کے لیے فضیحت ناگوار ہے کہ جائے کہ ایسی بڑی شخصیت جو ملک کی حاکم ہو، اتنے بڑے ملک کی، جہاں پر ہمارا رہن سہن ہو، جہاں ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، جہاں ہمارے چھوٹے بڑے سارے افراد رہتے ہوں، وہاں کی اتنی بڑی شخصیت کے خلاف ایسی زبان کھولی جائے. آپ سماج کے افراد کو مت دیکھیے، سیاستدانوں کو مت دیکھیے، نیتاؤں کی زبان پر آپ مت جائیے، شعراء کے کلام کو اختیار مت کیجیے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے کتاب و سنت، آپ نے پڑھا ہے منہج سلف، آپ کے سامنے ہیں نمونے اپنے اسلاف کے نمونے ہمیں اخذ کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں امت کے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. ایسی زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی ہے کہ جس زبان کے نتیجے میں ہمیں مشکلات دیکھنی پڑیں، بلکہ ایسی زبان استعمال کرنی ہے جو نفع بخش ہو اپنے آپ کے لیے اور امت کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالتي هي احسن، اچھے طریقے سے ہمیں دفاع کرنے کی بات کہی گئی ہے، یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں. اور دوسری اور سب سے اہم بات، اور خاص طور سے اپنے فارغین سے جو فارغ ہونے والے ہیں، اور بڑی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ہم علماء اور طلباء اور ذمہ داران اور فارغین کے حوالے کہ سیاست اور علم یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ میدان سیاست نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سچی سیاست جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، یقیناً وہ علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. القیام بحقوق الرعیہ، یہ سیاست کہ انسان کو طریقہ آ جائے کہ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں، یہ سچی سیاست ہے. پر سچی سیاست سے ہٹ کر کے سیاستیں جب ہونے لگیں تو اہل علم کے وہ اقوال اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے جس میں کہا گیا ہے من السیاستی ترک السیاسہ. سیاست کا ایک باب یہ ہے کہ سیاست کو چھوڑ دیا جائے. یہ اہل علم کی باتیں ہیں. من السیاسہ ترک السیاسہ، پر کرنا کیا ہے؟ وہ جو اہل علم میں اس مناسبت سے کہیں اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم. اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کو اپنے دلوں پر، اپنے آپ پر، اپنی شخصیات پر نافذ کریں، روئے زمین پر اس کا قیام ہوگا. ہم اور آپ اور دیگر تمام افراد اگر اللہ رب العالمین کے احکام کو لے کر اسے اختیار کرنے والے سچے بندے بنیں گے، روئے زمین کا ماحول اچھا اور بہتر ہوگا. یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے. بھائیو، بہترین قسم کے نمونے اس نہایت ہی موقر جامعہ کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہوئے. میں نے جو باتیں کہی ہیں اس لیے ذکر کر دی ہیں تاکہ اس بہترین چیزوں میں ایک ایسی چیز جو اس کو خون کی طرح سے کھا سکتی ہے، اس سے اس کو صاف کر دیا جائے. اور
उन तमाम बेहतरीन कलाम को और बेहतरीन उमूर को जो पेश किए गए हैं वो लोगों के लिए नफ़ा बख्श रहे और लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे। मौजू है हमारा कि फ़ारिगीन मदारिस की ज़िम्मेदारियाँ। इस हवाले से चंद बातें मैं नहायत ही इख्तिसार के साथ गोश गुजार करूँ। ये बातें तकरीबन आपके सामने आ गई हैं, लेकिन लगे हाथों एक दो बातों की तरफ मैं इशारा करूँगा। भाइयों, आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, जो बातें इन चंद सालों के अंदर जामिया में रहते हुए हमारे कानों के रास्ते से दिलों तक पहुंची हुई हैं, उन पर गौर करें। उनके ताल्लुक़ से हम दोबारा निहायत ही ज़िम्मेदारी के साथ वापस पलटें, आएँ और इस नीयत और इस इरादे से आएँ कि यही हमारा मैदान है और इसी के इख्तियार करने से हमारी ज़िंदगी का मुस्तक़बल है। गोया कि वो चाबियाँ हैं जो हमें दी गई हैं, जिसके ख़जाने तक पहुँचने के लिए हमें दोबारा अनथक मेहनत और कोशिशों की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब हमारे दिल की तरफ से आवाज़ आएगी। अब तक तो हम जामिया के कानून की ज़िम्मेदारियों के तहत में जी रहे थे और उसकी रोशनी में पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखे हुए थे, और अब हमें आज़ादी मिली है। अब हम अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा दिल इसकी तरफ आवाज़ दे रहा है या नहीं, ये तभी होगा जब हमारे दिल के अंदर हुक्मरानी उन सच्ची तालीमात की होगी जो हमने किताब व सुन्नत के अंदर हासिल की हुई है। इसीलिए कहा जाता है क़बूलुल महल लिमा युज़अ फ़ीही मशरूतुन बितफ़रीग़िही मिन ज़िद्दिही। ये हमारे दिल के अंदर उसकी मकबूलियत तब आएगी, दिलों तक हुई तो आप यकीन मानिए हमारे दिलों में मौजूद इल्म के जवाहिर पारे ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रुखसत होना शुरू करेंगे, बजाय इसके कि उसके अंदर क़ुव्वत और मजबूती आए। ये खसारा हमारे दिल को ये दुनिया अपनी क़ुव्वत से बहा कर ले जाएगी। इसीलिए कहा जाता है अल खौफ मिनल जलील, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अगर हमारे दिलों के अंदर बाक़ी रहे, वल अमल बित्तंज़ील, और रब्बे करीम के अहकाम जो नाजिल शुदा हैं किताब व सुन्नत की शक्ल में मौजूद हैं, उस पर अमल जारी और सारी रहे। वल क़नाअतु बिल क़लील, और जो भी रब्बे करीम का दिया हुआ माल हमारे पास मौजूद रहे उसे हम इख्तियार करते रहें। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन के लिए तैयारियों के सिलसिले कभी निगाहों से ओझल ना होने पाएँ, तो यकीनन हम अपने इस टारगेट को मजबूती के साथ थामे रहेंगे। इब्नुल क़ासिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं इत्तक़ुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो, फ़इन्ना क़लील हादल अम्र मा तक़वल्लाहि कसीर। अगर हमारे पास थोड़ा सा इल्म ही सही पर अल्लाह के तक़वे के साथ मौजूद है तो ये बहुत होगा। वो कसीरुहु मिन गैरि तक़वल्लाह क़लील, और अगर बहुत ज़्यादा इल्म भी हमारे पास मौजूद हो लेकिन रब्बे करीम के तक़वा से अगर खाली हो तो ये बहुत मामूली और थोड़ा है। और आप याद रखिए, ये जो चाँद और तारे हमारे दरमियान, आफ्ताब व महताब जो हमारे दरमियान तलबे अज़ीज़ की शक्ल में मौजूद हैं, इनके पीछे कई तरह की कोशिशें न सिर्फ असातिज़े इकराम और ज़िम्मेदारान जामिया की हैं, बल्कि इसका रिश्ता बहुत दूर तक जाता है। कहाँ तक? उनके घरों तक, माँ के गोद तक। जिस शख्स की इब्तिदा, जिस शख्स की तरबियत ऐसे घराने के अंदर हो, ऐसी माँ के गोद के अंदर हो कि जिन्होंने ईमान की तरबियत से किसी की ज़िंदगी का आगाज़ किया हो, तो यकीनन उसका मुस्तक़बल हमेशा हमेशा के लिए रोशन होता है। गोया कि एक पैगाम है और एक ज़िम्मेदारी भी है कि अगर आप अपने बच्चों के मुस्तक़बल को संवारना चाहते हैं, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं,
اور ان کی زندگی کو منور اور مجلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں مدرسے اور جامعہ کی ذمہ داریوں سے پہلے آتی ہیں۔ گھر کی ذمہ داری ہمیشہ بنیادی کردار ادا کرنے والی ہوتی ہے، اور کسی نے کہا ہے لو تعود الحشمت فی صغرہ، کہ اگر ادب اور احترام اور اس طرح کی چیزیں اگر کسی کے بچپن میں یہ عادت کی شکل اختیار کر جائیں، بار بار اس کو اپنانے کے نتیجے میں بقی علی تلک الحال فی کبرہ، تو یہ سلسلہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ باقی رہنے والا ہے۔ ادب کے یہ سلسلے، اخلاق کے یہ سلسلے، بہترین کردار کے یہ سلسلے بچوں کے اندر جوانی میں بھی اور جوانی سے بھی بڑھ کر کے آگے کی جو عمر ہے، ان تمام مرحلوں کے اندر اس کی یہ زندگی نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی منور ہوگی۔ کسی شخص نے کہا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراق، ماں کو اگر تیار کر دیتے ہیں تو ماں اکیلی نہیں بلکہ ایک خاندان ہے جو اس کے ذریعے سے تیار ہونے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھرپور توجہ لوگوں کو دلائی۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اصل الغلام، یہ بچہ جو ہمارے گھر میں زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، کیا اس بچے نے نماز پڑھ لی؟ حالانکہ وہ کم عمر تھے، 10-12 سال کے بچے تھے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی اس بچپنے کے باوجود اس بنیاد کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ یہ اہتمام بچوں کے حوالے سے، یہ اہتمام کا یہ سلسلہ صحابہ کرام کے اندر موجود رہا۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا یستحبون اول ما یصح ان یعلموه لا الہ الا اللہ، صحابہ کے یہاں، تابعین کے یہاں یہ چیز بہتر خیال کی جاتی تھی کہ بچہ جب زبان کھولے ہو وہ کون سا کلمہ ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلا کلمہ ہو۔ فیکون اول ما یتکلم بہ، یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو اس کی زبان پر جاری ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کو بالکل چھوٹے سے تھے، بڑی مشکل سے بولتے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری امی جان جب مجھے پڑھاتی تھی تو میرے ابو جان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ تم انہیں کیا پڑھا رہی ہو؟ تو کہتی تھی کہ میں ان سے کہتی ہوں قل لا الہ الا اللہ قل اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ سننے کے بعد کہتے ہیں لا تفسد علی ابنی، میرے بیٹے کو گمراہ مت کرو، اس کو برباد مت کرو۔ تو کہتی نہیں، میں اسے گمراہ نہیں، میں اسے برباد نہیں کر رہی ہوں۔ یہ طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعین، سلف صالحین اس بات کی طرف اہتمام کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے تھے مکتب کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں نے یاد کیا وہ قرآن مجید تھا، اور اس وقت میری عمر 6 سال اور 7 سال کی تھی۔ بے شمار چیزیں ہیں جو بچپن کی زندگی کے اندر ماں باپ، خاندان کے لوگ، ذمہ داران اور ہمارے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورۃ من القرآن، سلف صالحین یہ بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت بھی سکھاتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں، ایسے ہی یہ بنیادی چیزیں جس کا تعلق صاف ستھرے عقیدے سے ہے، ان ساری چیزوں کو سکھایا جاتا تھا۔ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کان ابی یأمر الصبیان بالصلاۃ اذا عقلوها، جب بھی سمجھنے کی صلاحیت بچے کے اندر ہو جاتی، 4-5 سال کا بچہ ہوتا تو اسے میرے ابو جان نماز پڑھنے کا حکم دیتے، والصیام اذا طاقوا، اور جب روزہ رکھنے کی طاقت ان کے جسم میں آنے لگتی
تو روزہ رکھنے کا حکم دیتے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کانوا یعلمون الصبیان الصلاۃ اذا اصغروا، دودھ کے دانت جب ٹوٹ جاتے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. صاحب ابن یزید فرماتے ہیں حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے 7 سال کی عمر میں حج کی سعادت حاصل ہوئی. یہ سارے نیکی کے کام، فرائض اسلام، دیگر تمام خیر کے اعمال، قرآن مجید اور تعلیمات اسلام بچوں کے اندر ماں باپ کے ذریعے سے، خاندان کے ذریعے سے، سماج اور معاشرے کے افراد کے ذریعے سے جو شروع ہوتا وہ مدرسے اور مکتب تک پہنچتا، اور وہاں سے مدارس اور جامعات تک، اور پھر سونے پر سہاگا کا معاملہ سامنے آتا، بڑھ کر کے وہ امت کے لیے قائد اور رہنما بنتے. وَنَشْأَ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ فِينَا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدُهُ أَبُوهُ. ایک نتیجے کے طور پر ایک بہترین واقعہ ہے، اس کو ذکر کر کے اور میں اپنی بات سمیٹوں گا. عاصم بن علی ایک مشہور محدث امام احمد بن حنبل کے زمانے کے ہیں. ان کی 2 بیٹیوں نے ابو جان کے پاس خط لکھا. 2 بیٹیوں نے خط لکھا، ان کی 2 بچیاں تھیں. یا ابانا انه بلغنا ان المعتصم اخذ احمد بن حنبل فضربه بالصوت. اے میرے ابو جان، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ معتصم نے امام احمد بن حنبل کو بہت مارا اور پیٹا ہے. الا ان یقول، اس بات پر کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہنے کے بجائے یہ کہیں کہ وہ مخلوق ہے. فاتق اللہ، اے میرے ابو جان اللہ سے ڈریے. ولا تجبہ ان سألک، اور اگر وہ آپ سے بھی اس طرح کی بات کہلوائے تو بالکل زبان پر یہ بات نہیں لانا. فواللہ، قابل توجہ، فواللہ لأن یأتینا نعیک احب الینا من ان یأتینا انک قلت القرآن مخلوق. اللہ کی قسم، اگر یہ خبر ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ کو مار دیا گیا اور آپ مر چکے ہیں، آپ کے موت کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو یہ ہمیں پسند ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں یہ خبر ملے کہ آپ نے ان کی باتوں میں آ کر کے قرآن مجید کو مخلوق کہنا آپ نے شروع کر دیا ہے. بہترین تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ بچے پہاڑ کی طرح سے بچپنے کے اندر مضبوط دیوار بن کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کتاب و سنت کی تعلیم سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو کر کے سماج کو مضبوطی کے ساتھ جس طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے اس طرف قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آج قوم کو معمار کی ضرورت ہے، آج قوم کو ایسے نگراں اور محافظ کی ضرورت ہے جو بڑھتے ہوئے ان فتنوں کے زمانے کے اندر اور انحرافات کے اس دور کے اندر اور بدعات و خرافات کے اس دور کے اندر، شہوات اور شبہات کے اس دور کے اندر یہ مضبوط قلعے کھڑے ہوں اور لوگوں کو اس طرح کی برائیوں سے روکنے میں سد باب کا کام کر سکیں. ضرورت ہے ان تمام محنتوں کی، اور اس کے لیے ایک بہترین مشورہ میں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ تعلیم کے باب سے ہے. اگر اصحاب مدارس اس طرف توجہ دیں تو یقیناً اس طرف ہم مضبوط قدم اور زیادہ بہتر انداز سے ہم اٹھا سکتے ہیں، اور ہماری جو فارغین ہیں ان کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ سکتی ہے. وہ یہ کہ دوران تعلیم 3 اہم باتوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے. دوران تعلیم 3 اہم چیزوں کو حاصل کرنے پر خاص طور سے توجہ مبذول کیا جائے. نمبر 1 لینے والی زبان، نمبر 2 دینے والی زبان، نمبر 3 جو چیز دی جائے. یعنی عربی زبان سیکھنا، انگریزی زبان سیکھنا اور محفوظات کے دائرے کو سینے کے اندر سمیٹ لینا. یعنی کوشش یہ کیا جائے کہ طالب علم کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو. صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ نہایت ہی فراٹے کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ عربی زبان میں اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کرے، ایسے ہی جیسے کہ اپنی مادری زبان کے اندر اپنی باتوں کو نہایت ہی قوت کے ساتھ پیش کرنے میں وہ کامیاب رہتا ہے. اور اس کے لیے
मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है, मजबूत हिम्मत की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है और तलबा के अंदर क़ुव्वत लाने की ज़रूरत है। यकीनन वो हमारा भरपूर साथ देने के लिए तैयार होंगे अगर हम उनके साथ साथ खड़े हों और उसके लिए बेहतरीन किस्म की प्लानिंग करें कि सबसे पहली चीज़ ये टारगेट हमारे सामने रहे कि तलबा के अंदर ये चीज़ आनी ही चाहिए। नंबर 2, जो देने वाली ज़ुबान है जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान कहते हैं, हम बहुत कुछ अपने अंदर सरमाया रखते हैं, किताब व सुन्नत के ख़जाने अपने सीनों के अंदर महफूज रखते हैं, लेकिन देने वाली ज़ुबान से हम महरूम होने की वजह से उन लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने में नाकाम हो जाते हैं जो उम्मत की अक्सरियत है। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो और ही ज़ुबान की तरफ जा चुकी है, उनके पास ये ज़ुबान नहीं बल्कि एक दूसरी ज़ुबान है और वो हमारे पास नहीं है। अगर उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और उसे अपने मामूलात की ज़िंदगी के अंदर लाया जाए अरबी ज़ुबान की तरह से, तो यकीनन इन 2 ज़ुबानों के साथ हम बड़े फर्राटे के साथ और इसे हासिल करके अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि महफूजात के दायरे निहायत ही वसी हों। कोई भी तालिब इल्म सनद तखर्रुज तब हासिल करे जब वो हाफिज़ कुरान हो, जैसा कि अभी एक बहुत बड़ी सआदत की खबर दी गई कि फ़लाँ तालिब इल्म ने मुकम्मल आलमियत के तालीम करने के बावजूद हाफिज़ कुरान का शरफ़ और उसकी सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के अफराद की और ज़्यादती हमारे दरमियान पैदा फरमाए। साथ ही साथ कुरान मजीद के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा हमारे सीने के अंदर महफूज हो। इन 6 और 7 सालों के अंदर हमारा ऐसा कोई नस्बुल आइन रहे, कोई ऐसा सिलसिला रहे, कोई ऐसा निसाब रहे जो बच्चों के अंदर पूरी क़ुव्वत के साथ अहादीस के ज़ख़ीरे को ऐसे ही जैसे कि कुरान मजीद का सिलसिला था, फारिग होने के साथ साथ वो कुरान मजीद के और कम से कम बुलूगुल मराम के वो हाफिज़ बन सके। और तीसरी और बड़ी चीज़, महफूजात के अंदर कुछ अहम तरीन मुतून इल्मिया बच्चों के सीनों के अंदर महफूज हों और ये सारे काम मदारिस की 4 दीवारी के अंदर बिइज़्निल्लाह की जा सकती हैं। जिन लोगों ने तजर्बे किए हैं वो निहायत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़े हैं और उन बच्चों ने यकीनन उनकी आंखें खुली हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ उन मदारिस से निकले तो सीना उनका मामूर था, नूर से जगमगा रहा था, पूरी क़ुव्वत के साथ उनकी ज़ुबान खुल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह समाज के अफराद उनके उस इल्मी ख़जाने से खूब से खूब तर मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और आखिरी चीज़, ये सब चीज़ें उन्हें देने के बाद, इन सारी चीज़ों से मुसल्लह करने के बाद, लेसा लेस करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ न दिया जाए। एक ऐसा टारगेट अपने पास रखा जाए इदारे के अंदर कि इन बच्चों को अब हम दौरा इल्मिया के ज़रिए से 6 महीने का दौरा हो या साल भर का हो या 2 साल का हो, अपने अपने हैसियत के एतबार से या वक्त के एतबार से कुछ अलमेहन अलहरफिया, कुछ ऐसे रास्ते उन्हें दिए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें सिखाई जाएं जो आगे की ज़िंदगी में उन्हें काम आ सके। अगर वो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो मज़ीद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएं जो आगे चल करके उन्हें उस रास्ते पर कामयाबी के साथ चलने में उनके मददगार हो सके। और अगर कुछ वो बज़ाते ख़ुद वो आगे बढ़ना चाहते हैं, फारिगीन को मुबारक बनाए, नफ़ा बख्श बनाए और उन्हें उम्मत के लिए कामयाब तरीन अफराद बनाए और इस इदारे के ज़िम्मेदारान को, इनके असातिज़ा को और तमाम उन लोगों को जो इसके पीछे खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, शेख मोहतरम ने तालीमी मुज़ाहरे से मुताल्लिक़, फ़ारिग़ीन से मुताल्लिक़, तालीम व तरबियत से मुताल्लिक़ जो भी मुफीद बातें पेश किए
اور جن اہم باتوں کی طرف ابتدا میں توجہ دلائیں، انشاءاللہ ان کا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی نصیحتوں پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے ہدیہ تشکر اور دعائے ختم مجلس پیش کرنے سے پہلے چند اعلانات ہیں، وہ آپ بغور سن لیں۔ نیا تعلیمی سال رمضان کے بعد عید بعد 27 اپریل 20 پر 7 اپریل ہفتے سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور نیو ایڈمیشن نئے داخلے آن لائن رہیں گے۔ اعلان اور لنک وغیرہ انشاءاللہ بہت ہی جلد سوشل میڈیا پر نشر کیے جائیں گے۔ آئے ہوئے تمام حاضرین سے، ابناء سے، علماء سے، ائمہ سے گزارش ہے کہ احباب جماعت کی اس جانب توجہ دلائیں اور ان کا تعاون کریں داخلہ دلانے میں۔ دوسری بات، جلسے کے اختتام پر اسی مصلی میں یہیں پر کرسیاں سمیٹ کر کے مصلی کا انتظام کیا جائے گا، اور بازو بائیں طرف آپ کے لیے وضو خانے کا انتظام ہے، یہیں پر نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ اور جلسے کے اختتام پر ہمارے طلبہ جامعہ بلا تاخیر سیدھے بلڈنگ میں جائیں گے اور اپنے کلاس ٹیچرز مشرفین جماعت سے ملاقات کریں گے اور ان سے اپنا رزلٹ حاصل کریں گے۔ رزلٹ دیتے وقت مشرفین کلاس ٹیچرز آپ کو نئے تعلیمی سال کی مناسبت سے عید بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے آنا ہے، کچھ اہم ہدایات دیں گے۔ ان ہدایات کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کر کے آپ اپنا نیا سفر بنائیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، جماعت خامسہ کے طلبہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری سنبھالیں گے، وہ اپنا رزلٹ بعد میں حاصل کریں گے۔ تمام حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے اور خواتین کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ کھانا کھا کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے۔ جلسہ گاہ کے باہر ایک کاؤنٹر ہے، وہاں پر جو مجلات اور جن کے اسی مطعم میں ڈائننگ ہال میں ان کے لیے کھانے کا انتظام رہے گا، اور خواتین کے لیے اس جلسہ گاہ میں ان کے لیے کھانے کا نظم رہے گا انشاءاللہ۔ تمام طلبہ جامعہ سے، ہمارے عزیزوں سے، ابناء سے، علماء سے، شرکاء اجلاس سے، تمام حاضرین سے، خواتین سے سب سے گزارش ہے کہ نماز ظہرانہ ظہر سب سے فارغ ہونے کے بعد آپ سفر پر واپس روانہ ہوتے ہوئے سفر کے آداب کا پورا خیال رکھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن و عافیت کے ساتھ آپ کی منزلوں تک پہنچائے، آمین۔ میں ہدیہ تشکر اور دعائے ختم مجلس پیش کرنے کے لیے نائب ناظم جامعہ شیخ عبدالعظیم جامعہ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور کلمات تشکر اور دعائے ختم مجلس پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری گھڑی جو ہمارے معزز مہمان علماء کرام ہیں، ان کی خدمت میں جامعہ کی طرف سے شیلڈ پیش کی جا رہی ہے۔ میں محترم معزز سیکریٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے محترم صدر اجلاس کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں، اس کے بعد مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں۔ جامعہ کے لوگوں پر مشتمل یہ شیلڈ ہے، اور مقرر خصوصی شیخ عبدالسلام صاحب جامعی حفظہ اللہ کی خدمت میں بھی شیلڈ پیش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر
میں سب سے پہلے صدر اجلاس، مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب آپ کو ہمارے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ نے خوشی بخوشی اس کو قبول کیا اور بڑے ہی دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے ہمارے اس اجلاس میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے آمین اور اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد میں تمام علماء کرام کا اور اسی طرح سلفی بیت المال کے ذمہ داران کا، طلباء کے سرپرست احباب کا، شہر اور بیرونی شہر سے تعلق رکھنے والے شرکائے اجلاس کا اور اجلاس کے انتظامات میں حصہ لینے والے ہر فرد کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں آپ کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب اسی العالمین۔ کے ساتھ اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے میں ختم مجلس کی دعا پڑھتا ہوں۔ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا انت الا انت استغفرک واتوب الیک۔